السلام علیکم۔ آج کے دن کی سب سے بڑی خبر ایپیکس کمیٹی کی وہ میٹنگ ہے جہاں پرائم منسٹر نے جس اجلاس کو چیئر کیا، آرمی چیف بھی موجود تھے، انٹیریئر منسٹر بھی تھے، اور پٹھان کوٹ کے کنیکشن میں سرکاری طور پر تصدیق کی گئی کہ پاکستان نے کچھ گرفتاریاں عمل میں لائیں اور جیش محمد کے جو آفیسز ہیں ان کو سیل کیا جا رہا ہے۔ کچھ خبر یہ بھی چلی کہ مولانا مسعود اظہر اور ان کے بھائی کو شاید جو حفاظتی تحویل ہے اس میں بھی لے لیا گیا۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ فینومینا ہے اس سارے معاملے میں۔ کچھ نمبرز، ٹیلی فون نمبرز انڈیا نے پاکستان کو پرووائڈ کیے تھے، جس پہ پاکستانی اداروں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نمبر انڈیا دے رہا ہے اگر یہ استعمال ہوئے ہیں تو یہ ان رجسٹرڈ نمبر ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ایکسرسائز چلی تھی نیشنل الیکشن پلان کے بعد۔ نیشنل الیکشن پلان کے بعد جو ان ویریفائڈ سمز تھیں ان کو بلاک کر دیا گیا تھا۔ کافی بڑی لمبی چوڑی ایکسرسائز تھی اور میں نے خود جا کے اپنے نمبر کی وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کروانی تھی، وہ کروائی۔ اس کے بعد ان رجسٹرڈ سمز جو تھیں وہ کیسے آپریٹ پاکستان میں ہو رہی تھیں اور وہ کون سی کمپنی تھی اور کون سا ادارہ تھا جس کو یہ پرمیشن حاصل تھی ابھی تک، یا وہ وائلیٹ کر رہا تھا اس سسٹم کو، تو اس کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی گئی۔ پاکستان نے جو گرفتاریاں کیں اس کے اوپر حکومتی ذرائع ابھی تک یہ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پکڑ تو لیا گیا لیکن کنیکشن کیا ہے یہ ابھی تک چیز واضح نہیں ہے۔ دوسری ایک بڑی خبر آج جلال آباد میں پاکستانی قونصلیٹ کے اوپر حملہ ہے۔ اس کے اوپر پاکستانی سیکیورٹی جو اہلکار ہیں اور اینالسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ این ڈی ایف اور را اس کے پیچھے ایک جوائنٹ وینچر ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے کہ پاکستانی علاقوں پر جو حملہ آور کچھ آئے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے یا افغانستان کے راستے سے ان کو مدد مل رہی تھی، تو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو 4 فریقی مذاکرات ہوئے افغان پیس پروسیس کی بحالی کے لیے، انڈیا اس پروسیس کا حصہ نہیں ہے اور افغان جو انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے اس کے اندر ناردرن الائنس کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی شاید یہ چیز بہت زیادہ ان کے دل کے قریب نہیں ہے کہ پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہو اور طالبان جو لارجلی پختون ہیں ان کو ایک مین پروسیس میں واپسی کا عمل بحال کیا جائے۔ جلال آباد کا جو پاکستانی قونصلیٹ ہے وہ ایک بڑی کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ جب بھی پیس پروسیس کا ذکر آئے گا یا طالبان سے بات چیت کا ذکر آئے گا تو ایک سینٹرل جو رول ہے اس ادارے کا آئے گا کہ وہاں سے کتنی کوآرڈینیشن فراہم کی جاتی ہے۔ تو ہمارے اینالسٹ جو ہیں سیکورٹی اینالسٹ، ان کا خیال یہ ہے کہ کوشش یہ تھی کہ حملہ کیا جائے اور اس کے بعد وہاں سے کچھ ریکارڈ وارڈ کو اٹھا لیا جائے اور جو بھی تفصیلات وہاں سے ملتی ہیں وہ لے جایا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ قونصلیٹ سے کن لوگوں سے رابطہ تھا تاکہ ان تک رسائی بھی حاصل کی جا سکے۔ ایک پاکستان کی پولیو آفس کے اوپر آج اٹیک ہوا اور اس کے بعد شام کی ایک اور جو بری خبر تھی وہ اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اے آر وائی کے آفس کے اوپر گرینیڈ اٹیک، وہ بتا رہے ہیں اے آر وائی والے کہ گرینیڈ اٹیک کیا گیا، ہمارے سے تھوڑی ہی دور ان کا آفس ہے اور کچھ پمفلٹس پھینکے گئے ہیں۔ کیپٹل کے اندر اگر یہ واقعہ ہو رہا ہے اور ہمارا نیشنل الیکشن پلان کہاں ہے، سیکورٹی کہاں ہے، اور پمفلٹ پھینک کے وہ گرینیڈ پھینک کے اگر چلے گئے ہیں تو پھر ہمارے اداروں کو کچھ واقعتاً سیریسلی بیٹھ کے آپس میں کچھ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اسلام آباد میں اگر ایسا واقعہ کسی میڈیا آؤٹ لیٹ کے اوپر ہو سکتا ہے تو باقی ملک کے دیگر حصوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ 3-4 ایشوز ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک اور ایشو ہے جو کراچی کے لوگوں کو بہت پریشان کر رہا ہے، وہ ہے پہلے تو کراچی میں کسی زمانے میں ہم 90 کی دہائی میں سنا کرتے تھے بوری بند لاشیں، آج کل بوری بند گٹر ہے۔ بوری کو گول کر کے ڈنڈے پہ گھما کے گٹر میں پھنسایا جاتا ہے، پائپ بند ہوتی ہے اور پورے شہر میں گندگی پھیلتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا الزام یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ لوکل باڈیز الیکشن ایم کیو ایم جیت چکی ہے، چیئرمین انہی کا آنا ہے، میئر انہی کا آنا ہے، اور ایم کیو ایم کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے تاکہ نہ اختیارات دے، نہ میئر جلدی آئے، نہ مخصوص نشستیں۔ اب تو شیڈیول کا بھی آ گیا شاید ذکر اس پہ، لیکن پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی ایسی چیزیں تمام کرنے کی کوشش کرے گی کہ جس سے یہ سیٹ اپ جو ہے جلدی طور پر مرز وجود میں نہ آئے اور اختیارات جو ہیں قائم علی شاہ کے ہاتھ میں رہیں، جن سے صوبائی حکومت بھی نہیں چل رہی، کراچی کا نظام کیا چلے گا۔ یہ ایشوز ہیں آج کے پروگرام کے لیے، اور ہمارے ساتھ مہمانیت ہیں ڈاکٹر فاروق ستار، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ندیم ملک، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے یہ جیش محمد والی خبر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے دن کی بہت بڑی خبر ہے، انڈیا کا الزام ہے اور پاکستان نے اس کے اوپر ایکٹ کیا ہے۔ یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ سچویشن ہے کیونکہ ماضی میں بہت سے حملوں کے بعد الزامات آتے تھے اور بات آگے نہیں چلتی تھی، ٹوٹ جاتا تھا سلسلہ، ہم کبھی فوجیں انڈیا سرحدوں پہ لے آتا تھا، کبھی کچھ ہو جاتا تھا۔ اس دفعہ پاکستان نے کہا کہ ہم کارروائی کریں گے۔ کچھ لوگوں کی گرفتاری آج پرائم منسٹر ہاؤس نے کہا کہ عمل میں لائی گئی۔ ہم نے لاسٹ ویکینڈ پہ ایک پروگرام کیا تھا تھرسڈے کو، اور اس تھرسڈے کے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ 10-12 لوگ ہماری اطلاع ہے کہ پکڑے گئے ہیں، سرکاری طور پر تصدیق نہیں تھی۔ آج حکومت نے اس کو آفیشلی کنفرم کر دیا ہے
کہ ہم نے کچھ لوگوں کی گرفتاریاں کی ہیں اور پٹھان کوٹ ایک اسپیشل ٹیم بھیجنے کی ابھی ذکر کیا ہے تاکہ مزید اس کے اوپر شواہد اکٹھے کیا جائے. آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی کم از کم غمازی ضرور ہے کہ اس معاملے پر جو پاکستان انڈیا تعلقات ہیں یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری جو سویلین اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کافی حد تک ایک پیج پر ہے، اور یہ اسی لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارروائی بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس چیز کو ہم نے شاید انڈیا پر بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ان کے ہاں سے مصدقہ کوئی چیز ہمیں ملتی ہے اور اس بات کے ثبوت ملتے ہیں کہ یہ وہ عناصر ہو سکتے ہیں جو کہ یا تو ان دو ممالک کے درمیان یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ پر آمادہ ہو جائے اور ان دونوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے، یا اگر یہ جنگ پر آمادہ نہ ہو اور فوری طور پر اس طرح کے ریئیکشن جیسے ممبئی سانحے کے بعد ہوئے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا، اور واقعی میں ہمارے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہوئے تھے اور پورا جو ہمارا پیس پروسیس تھا یا اعتماد سازی کا عمل اور جو وہ کمپوزٹ ڈائلاگ تھا وہ ایک طرف رہ گیا تھا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مرتبہ یہ جو بحال ہوئی ہے بات چیت کا ایک سلسلہ اور اچھے جیسچرز آ رہے ہیں دونوں طرف سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد بھی ان کے جو وزیر خارجہ کا دورہ ہے اس کو ابھی ملتوی نہیں کیا ہے، انہوں نے کال آف نہیں کیا ہے، تو یہ ساری باتیں اس بات کی غمازی ضرور کر رہی ہے کہ جنگ پر تو آمادہ نہیں کیا جا سکا دونوں ملکوں کو، لیکن امن بحالی کے عمل کو بھی پٹری سے نہیں اتارا جا سکے گا اگر دونوں کے درمیان اس طرح قریبی رابطے ہیں اور ربط اور تعاون ہے اور معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے. اور ہمیں اس کو ایک بڑے گلوبل سینیریو میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ اور خلیج کی جو صورتحال ہے اور اس کو لے کر پوری دنیا کے بہت سارے مبصرین جو خاص طور پہ جنگ فاروق ستار صاحب، اس بات میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ پاکستان سے اگر کسی بھی شخص نے، کسی بھی دہشت گرد نے، کسی گروپ نے یا انڈیویجول نے، نان اسٹیٹ ایکٹر نے ایسی کوئی بھی کارروائی کی یا اس کی معاونت کی تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، وہ انڈیا ہو، افغانستان ہو، کہیں بھی ہو، کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. لیکن آج ہی دیکھیے، آج ہی کے دن جلال آباد میں پاکستانی قونصلیٹ پہ بھی اٹیک ہوا ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے ہندو اخبار میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، پراوین سوامی نے لکھا تھا کہ این ڈی ایس اور را کا گٹھ جوڑ ہے اور اب افغانستان کے راستے وہ پاکستان پہ حملے کیے جاتے ہیں تاکہ پاکستان کو بلیڈ افغان راستے سے کیا جائے. ہمارے ہاں جن لوگوں کے خلاف آپریشن ہوا ان لوگوں کو بھی پناہ کنڑ اور نورستان میں ملی. جنہوں نے جنرل ثناء اللہ نیازی کو شہید کیا تھا وہ لوگ بھی ادھر سے بارڈر پار کر کے آئے تھے. جنہوں نے ایف سی کے جوانوں کے گلے کاٹے تھے وہ لوگ بھی ادھر سے آئے تھے اور ادھر ہی واپس چلے گئے تھے. تو یہ آپ کو نیکسس کچھ عجیب و غریب نظر آئے گا. کچھ ہماری لڑائی اب افغان سرزمین پر بھی پاکستان اور انڈیا کی لڑائی موجود ہے. دیکھیں، یہ گزشتہ 20-25 سالوں میں اس پورے خطے میں جو صورتحال ہوئی ہے اور ہم نے دوسروں کی جنگ کو اپنے گلے سے لگا لیا. شروع سے میں کہہ رہا ہوں، اگر ہم وہ پہلی جنگ اپنے گلے میں نہیں لیتے، اپنے ذمے نہیں لیتے جو 1979 یا 80 میں جب سوویت آکیوپیشن ہوا تھا افغانستان کا اور ہم نے اسے جہاد کا نام دے کر CIA کی جنگ لڑی تھی، اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوا کہ وہی عناصر جو کہ ہمارے دست بازو تھے، جو ہمارے قومی انٹرسٹ میں کام کر رہے تھے، پھر جب انہوں نے آٹو پہ چلنا شروع کر دیا اور ان کا اپنا ایک ایجنڈا وضع ہو گیا اور 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جو صورتحال ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں تو یہ مولانا مسعود اظہر اور جیش محمد کے لوگوں کی انوالومنٹ ہے. تو مولانا مسعود اظہر کا آپ نے نام کتنے عرصے کے بعد سنا ہے؟ وہ جلال آباد ہی میں میرے خیال میں کوئی انڈیا کا کی ایئر لائن جو تھی اس کو انہوں نے ہائی جیک کیا تھا، ہوا تھا، اس کے بدلے میں رہا کروایا گیا تھا. جی، اس کے بدلے میں ان کی ریلیز ہوئی تھی، اور آپ کتنے سالوں کے بعد مولانا مسعود اظہر کا آپ نام سن رہے ہیں. تو کم از کم یہ خوشی کی بات ہے اگر سویلین اور ملٹری آپ کی اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک پیج پر ہے. اور جیش محمد بھی جلال آباد میں پاکستانی قونصلیٹ پہ حملہ کس نے کیا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت ساری ایسی قوتیں اس ریجن میں کام کر رہی ہے اور ان کے ہر ایک کی اپنی یہاں پر ایک پراکسی کوئی فورس جو ہے وہ تیار ہے، وہ کسی کے بہاف پہ بھی وہ پراکسی جنگ لڑتی ہے. دیکھیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو سیکٹیرین ایشو ہوا ہے اس میں
ہمارے ان ممالک کا بھی نام آتا ہے جو مسلم ممالک ہے، اور ہمارے دوست ممالک بھی ہے، کوئی پڑوسی ہے کوئی تھوڑا دور ہے، ان کے نام بھی آتے ہیں۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو ہر حال میں خراب کرنے کے لیے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو جلال آباد پر بھی حملے کریں، اور وہ انڈینز بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی اور کے ایما پر بھی، وہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹر انڈیا سے تعلق رکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں جو یہ سچویشن کر رہے ہوں، جو وہاں کے انتہا پسند ہوں، دہشت گرد ہوں۔ اگر پٹھان کوٹ میں ہمارے یہاں کے دہشت گرد فرض کر لیں کہ ان سے یہ چیزیں جوڑی جا رہی ہیں، تو ان کے ہاں کے بھی ایسے ہمیں ہر بات کو بہت اوپن رکھنا چاہیے کہ یہ ہر بات پر ڈاکٹر پاکستان صاحب انڈیا یہ کے کہانی جو ہے وہ پٹھان کوٹ کی بھی اتنی سادہ نہیں ہے۔ وہ 6 دہشت گردوں سے انڈین آرمی ایک ہفتہ لگا انہیں قابو پانے کے لیے۔ اب انہوں نے وہاں پر ایک اپنے ہی ایس پی پولیس کا ہے ان کا سلوندر سنگھ، اس سے بھی تحقیقات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ کہیں سے یہ خالستان والا کنیکشن جو ہے وہ بھی نہ اس کے ساتھ جڑتا ہو۔ یہ اتنی سادہ اور سیدھی سادی سٹوری ہے نہیں جتنی پاکستان میں نظر آ رہی ہے۔ اگر یہاں والا کوئی بھی ہے، وہ ABCD جو بھی ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اسی لیے ندیم ملک، چونکہ رسائی نہیں ہے ساری معلومات تک، میری بہت زیادہ نہیں ہے، کاش اس پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے درمیان اتنا اعتماد قائم ہوتا ان کی لیڈرشپ پر، اور کاش کہ ہماری سیویلین ملٹری جو ریلیشن شپ ہے اس میں ہماری اس طرح کی انٹریکشن ریگولرلی ہوتی، جو کہ ضرب عضب اگر شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے ہوتی ہے، اگر ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن کرنا ہے تو اس سے پہلے ہوتی ہے، اگر مالاکنڈ میں آپریشن کرنا ہے تو اس سے پہلے کوئی حجت پوری کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ملٹری کورٹس قائم ہونے ہیں تو یہ حجت پوری کی جاتی ہے۔ میں ساری باتیں آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر یہ ساری معلومات جو ہے وہ اس کا تبادلہ ہوتا رہے، مختلف لوگوں کے مفادات اس ریجن میں امن قائم ہو جانے سے اس خطے میں کس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا، کن قوتوں کے مذموم عزائم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے، اور اس پورے خطے میں بھی خوشحالی آ سکتی ہے۔ اس کو بھی ایک موقع مل سکتا ہے، افغانستان کو بھی ایک موقع مل سکتا ہے، اور وہ جو ناردرن الائنس پر اب تک جو ہم کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کے سائے ہیں، اور اسی ناردرن الائنس پر جو ہے ریلائی کیا امریکہ نے، پوری دنیا نے، اور انہی کے ذریعے سے پھر افغانستان میں جو تبدیلی آئی تھی اور طالبان کی حکومت آؤسٹ کی گئی تھی۔ تو ہمارے بھی ایکچولی تعلقات حکومتوں کی سطح پر ایسے ہونے چاہیے کہ جس حکومت کا بھی نان اسٹیٹ ایکٹر ہے تو ہمیں بھی ہمارے پاس بھی ساری پوری معلومات ہونی چاہیے۔ دیکھیں، میں بھی بہت زیادہ گیس ورک کروں گا، اپنا تجزیہ دوں گا، اپنی سہولت سے کسی چیز کو انٹرپریٹ کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی سطح پر ایک ایسا جرگہ ہونا چاہیے، ایک ایسا مشاورتی عمل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے 25 سال کے تجربے سے کسی کو فائدہ دے سکیں۔ کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن ہو، نیشنل ایکشن پلان ہو، نیشنل ایکشن پلان کی بھی دیکھیں مانیٹرنگ پر کبھی آج تک کوئی سیاسی مشاورت نہیں ہوئی، نہ پارلیمان میں کبھی وہ مسئلہ جو لایا گیا۔ چودھری نثار صاحب کو کچھ معلوم ہے، ہمارے اداروں کو معلوم ہے، یا ایپیکس کمیٹی کے ذریعے پرائم منسٹر کو، زیادہ اسحاق ڈار صاحب کو یا پرویز رشید صاحب کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مدرسہ ریفارمز ہونے تھے، اس کا ایجنڈا بھی کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ایک میٹنگ تھی جس میں ہمیں ان علماء کے ساتھ یا مدارس کے جو بڑے تھے ان کے ساتھ بٹھایا گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو اگر ہم یہ کارپیٹ کے نیچے، قالین کے نیچے ساری چیزیں ڈالتے چلے جائیں گے تو ہمارے تجربے، ہماری جو سیاسی ایک ایکسپوجر ہے اس کا ملک کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، الجھیں گے، صحیح حل نہیں ہوں گے۔ آپ کو میں ایک سعید غنی صاحب کا سٹیٹمنٹ سنواؤں گا، تھوڑا سا میں آپ کو کراچی سچویشن پہ لاتا ہوں، پھر ہم پروگرام کے اینڈ پہ پھر کنکلوژن ادھر لے کر آئیں گے نیشنل ایکشن پلان کی طرف۔ سعید غنی صاحب کا سنوائیے گا پروڈیوسر صاحب، پھر ریئیکشن لیتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے۔ کراچی میں گٹروں کے ڈھکن چوری ہونا اور توڑے جانا ایک عام سی بات ہے۔ باقی جو پانی کی لائنیں پھٹ رہی ہیں، اور جو آج صبح بھی ایک سیویج کی لائن بند ہوئی، تو میرا اپنا خیال یہ کہ شاید جن لوگوں کو اختیارات کی ضرورت ہے ان کے لیے یہ تمام پانی کی اور گٹر کی لائنیں احتجاج کر رہی ہیں۔ یہ سازش ہے پوری، اور جس طرح سے پورے اس ایشو کو اچھالا جا رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا جب کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب تھی تو ہمارے کئی دوست کہتے تھے جب وزارت داخلہ ہمارے پاس تھی تو حالات ٹھیک تھے، تو اگر ان کو دے دیا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے فاروق ستار صاحب سن لیا، براہ راست اشارہ آپ کی طرف ہے، کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں کیا۔ پانی کی لائنیں بھی آپ نے توڑی اور وہ گٹروں کے اندر بوریاں بھی گھما کے آپ نے ڈالی۔ اچھا، میں سعید غنی صاحب کو بہت بصد احترام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اسی طرح انہوں نے یہ تجزیہ دیا جیسا کہ آیت قرآنی کے انٹرپریٹیشن میں، ترجمے میں بھی لوگ آدھی آیت پڑھ کے اپنی مطلب کا جو ہے وہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ نکال لیتے کہ بھائی تم نماز کی طرف نہ جاؤ،
ایسی حالت میں جب تمہیں نہیں جانا چاہیے تو وہ پورا کرنے کے بجائے نماز کی طرف مت جاؤ. انہوں نے بھی یہ کہا کہ وزارت داخلہ ہمیں دے دو. ہم نے کہا یا تو ہمیں دے دو پوری اختیار کے ساتھ, یا جو مشورے و تجاویز ہم دیتے ہیں اس پر ایک مرتبہ تم عمل کر کے دیکھ لو. جو اگر فائدہ نہ ہو تو جو چور کی سزا ہماری سزا. تو میرا پورا جملہ پیپلز پارٹی والے بولنا بڑے چاہیے تھا کہ ہماری اس معاملے میں بہت زیادہ کنونس ہیں, بڑا یقین ہے انہیں. وہ کہتے ہیں بوریاں گھسائی آپ لوگوں نے, وہ کہتے ہیں یہ کام اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. دیکھیں میں ابھی کراچی سے آیا ہوں, جس سے ملتا تھا وہ کہتا تھا یار یہ سوال کیوں کرتے ہو, تمہیں نہیں پتا کس نے کیا. یہ آبویس تھا ان کے لیے کہ آپ ہی کر رہے ہیں. نہیں ندیم ملک, ساری بات یہ ہے کہ اگر اب جبکہ میں بہت زیادہ دور نہیں ہوں, میرا میئر تھوڑے دنوں میں چند ہفتوں میں اب اوتھ لینے والا ہے, اگر خدائی کے ساتھ مجھے کرنا تھا تو بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے پیپلز پارٹی کو ایکسپوز کرنے کے لیے میں اس وقت کرا تھا جب سپریم کورٹ بار بار کہہ رہی تھی اور یہ الیکشن نہیں کرا رہے تھے. یہ کسی نہ کسی ڈھال کے پیچھے, شیلڈ کے پیچھے چھپ جاتے تھے, کوئی نہ کوئی بہانہ گڑھ دیتے تھے. ڈی لمیٹیشن میں اتنا ٹائم لگایا, ڈی لمیٹیشن کی درستگی میں آپ کو بوریاں ڈالی کس نے جی ڈاکٹر صاحب, بوریاں کس نے ڈالی؟ نہیں باقی سب پہ پروگرام کریں, بوریاں کس نے ڈالی گٹروں میں؟ جب پہلی مرتبہ ہم بلدیہ میں آئے تھے اور میں پہلی مرتبہ پبلک آفس ہولڈر بنا ایم کیو ایم کی طرف سے 27 سال کی عمر میں میئر بنا 1988 میں. آپ کراچی کے میئر بنے, بالکل. اب یو نو اٹ بیٹر کہ کراچی میں گٹروں میں بوریاں ڈالنا جو ہے کتنا آسان کام بھی ہے, لیکن کون ڈال سکتا ہے؟ یہ ورک فورس کس کے پاس ہے؟ وہ آپ سن تو لیں, میرے استقبال کے لیے بھی اس وقت بوریاں ڈالی گئی بجری کی, پلاسٹک کے تھیلے ڈالے گئے, پورے شہر بھر میں اوور فلوز تھے. ابھی اوتھ ہم لینے والے اور اس سے پہلے یہ ہو رہا ہے. تو یہ میرا استقبال کیا جا رہا ہے, میرے ٹاسک کو ٹف بنایا جا رہا ہے. میں اپنی ٹاسک کو ٹف بنانے کے لیے صرف ایک مہر لگا رہا ہوں اس وقت پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو ایکسپوز کرنے کے لیے. آج یا اس سے پہلے جتنے پروگرام ہیں, کراچی کی اس ابتر شہری سہولتوں کی صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ 90% ٹی وی کے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی, 10% کہہ رہے ہیں گٹروں میں بوریاں کس نے ڈالی, بوریاں کس نے ڈالی؟ دیکھیں جماعت اسلامی والوں نے ڈالی, پیپلز پارٹی والوں نے ڈالی, کسی اور نے بھی ڈالی. یہ اس لیے ڈالی گئی ہیں اور اس بیوروکریسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو تھوڑا بہت خزانے میں بھی پیسے ہے. یہ وہ جو 48D ہوتا ہے جو لوکل گورنمنٹ کا, جس میں ایمرجنسی کام لاکھوں کے کرا لیے جاتے ہیں, یہ باقی ماندہ بجٹ اور وسائل کو ناجائز غیر قانونی طور پر ہڑپ کرنے کے لیے بھی وہ جو ایمرجنسی کے کاموں کے ٹھیکے دیے جاتے ہیں, جو لائبلٹیز کروڑوں روپے کی وزیر اعلیٰ وزیر بلدیات کی سندھ حکومت پوری پوری سندھ حکومت جو ہے اگر یہ ذمہ داری آپ پہ ڈال رہی ہے, پانی کی پائپیں توڑنے کی بھی اور گٹروں میں بوریاں ڈالنے کی. وہ کہتے ہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سارا ایم کیو ایم کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے, جو لوگ وہاں سے نکالے گئے ان کا تعلق بھی ان کے ساتھ تھا. وہ کہتے ہیں یہ جو اختیارات کی وہ مانگ کے لیے روز پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اختیارات بھی دیں, یہ سارا کچھ اس کے ساتھ ملا لیں. سارے لوگ جو سندھ حکومت کے تھے وہ آپ کا نام لیتے ہیں. یہ آپ جواب سنتے ہیں, یہ ان کی ساری باتوں کو دہرا کر میرے سامعین کو یہ ساری باتیں سنا رہے ہوتے ہیں جو ایم کیو ایم کے لیے شاید منفی ہو. لیکن سمجھتا ہوں کہ ذرا سا آپ غور کریں, اگر یہ پانی کی لائنیں اللہ نہ کرے یہ توڑنے کی جو بات ہو رہی ہے, سعید غنی نے یہ الزام اس وقت مجھ پہ لگانا شروع کیا جب میں نے پہلے اس سازش کو ایکسپوز کیا اور کہا کہ دیکھیں یہ نکل رہے ہیں, کیونکہ میں روزانہ اپنے شہر کی کئی محلوں اور گلیوں سے گزرتا ہوں. میرے لوگ جتنی تیزی سے یہ اطلاعات مجھے آتی ہیں یا میڈیا میں آتی ہے, پیپلز پارٹی کو تو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لیاقت آباد میں کیا ہو رہا ہے, ناظم آباد میں کیا ہو رہا ہے, اور جو شاہ فیصل کالونی, کورنگی, لانڈی ملیر, پیپلز پارٹی کی وہاں پریزنس ہی کتنی ہے. اگر انہیں پتہ ہوتا تو پہلے کہتے اور مجھے بتاتے کہ یہ سازش میں ان کے خلاف کر رہا ہوں, اپنے ہی محلوں کی جو ہے وہ گلیوں کو اور سڑکوں کو اور پورے کراچی کو خراب کر کے. اور میں ویسے یہ دیکھ لیجیے گا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کے بندے بوریاں ڈال رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ میئر شپ آپ کے ہاتھ میں آنی ہے, بوریاں نکالنی بھی آپ کو ہی پڑیں گی. تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ حماقت اور یہ ایسی حرکت, پہلی بات میری پالیسی کبھی نہیں ہے دوست. میں نے 7 سالوں میں پیپلز پارٹی کو ایمبیرس کرنے کے لیے نہیں کیا, اپنا حق لینے کے لیے, دنیا کی توجہ مبذول کرانے کے لیے. 7-8 سالوں سے 2.5 کروڑ کے شہر کا کوئی میئر اور کونسل نہیں ہے, کوئی کونسلر نہیں ہے, کوئی گراس روٹ ڈیموکریسی. میں نے 7 سال میں ہی نہیں کیا. اب جب کہ الیکشن ہو گئے, فیصلہ ہو گیا, یہ بلا وجہ کہ میں اپنی توانائی, وقت,
اور وسائل کو, آپ کے وسائل کو ضائع کرنے کے لیے آپ اور میں ایک پروگرام کریں, میں اس لیے آ جاؤں, آپ ان کو بھی سن لیں, مجھے بھی سن لیں, لوگ کنفیوز ہو جائیں, تو اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کتنی رکعتوں کا فائدہ ہوگا مجھے, یا میں کسی کے خلاف بھی یہ کروں گا؟ یہ موقع ہی نہیں. ہاں, یہ جو بجٹ بچا ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے, ایمرجنسی کے کام کرانے کے لیے, لائبلٹیز کے جو کروڑوں روپے اب ادا کیے جا رہے ہیں تاکہ جب ہم آئے تو ہمارا استقبال منہ چڑھا کے کرے. کے ایم سی کا خزانہ, ایچ ایم سی کا خزانہ, میر پور خاص میونسپلٹی کا خزانہ منہ چڑھا کے گئے کہ میاں اور اب چلا دو اس شہر کو. ڈاکٹر صاحب ایسے کرتے ہیں, سندھ کے جو ہوم منسٹر ہیں اور جو بھی وزیر بلدیات ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں, آپ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, جو گٹر ابل رہے ہیں کراچی کے اس کے اوپر جا کے کھڑے ہوتے ہیں, سارے تینوں چاروں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سوال کرتے ہیں کہ بوریاں کون ڈال رہا ہے, اور بھائی کراچی کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ میں ساتھ ہوں, تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں, میں تیار ہوں, کیوں نہیں. بالکل, یہاں آن ایئر بھی میں دعوت دے رہا ہوں کہ ان کو وزیر بلدیات کو بھی اور ہوم منسٹر کو بھی ہمت پکڑیں, جوان مردی کا مظاہرہ کریں. ایم کیو ایم کے لیڈرشپ کو, وسیم اختر صاحب کو بھی اور فاروق ستار صاحب کو بھی ساتھ دیتے ہیں, جتنے گٹر ابل رہے ہیں اس کے اوپر جا کے بات کرتے ہیں, بتائیے بھائی بوری کس نے ڈالی ہے. وسیم اختر ضرور ہوں گے ساتھ, فاروق ستار کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں. ہاں, جو ہمارے سابق وزیر داخلہ نے رؤوف صدیقی, میں وسیم اختر بھائی کو اور رؤوف صدیقی کو آپ کے ساتھ بالکل کر سکتا ہوں, اور وہ ساری باتوں کا بالکل ایک ایک اس کے حساب سے جواب دیں گے. ان کے زمانے میں کیوں ٹھیک ہوئی چیزیں, ہم کبھی نہیں کہتے کہ مجھے اختیار دو میں ٹھیک کر دوں گا, نہیں, میں مشورہ دیتا ہوں. چیلنج ہو گیا نا, آن ایئر چیلنج ہو گیا ان کو, آن ایئر چیلنج ہو گیا ان کو, آئی ہوپ کہ وہ چیلنج قبول کریں اور تیاری پکڑیں. اور میں تاریخوں کے ساتھ ثابت کروں گا کہ پیپلز پارٹی کو گزشتہ 5 سالوں میں نے کتنی مرتبہ لکھ کر مشورے دیے ہیں, اور ان میں 4-5 بڑے مشورے کیا تھے جن کے ذریعے سے مشرف کے زمانے جب ہمارے وزیر داخلہ تھے تو ہم نے کیوں کر شہر میں امن قائم کیا تھا. جرائم آج جتنے جرائم ہیں اس سے زیادہ کم ہو گئے تھے, آج جتنا بھتہ, آج جتنے اغوا برائے تاوان, یا آج جو صورتحال ہے بغیر کسی آپریشن کے ہم نے کیسے ٹھیک کیا تھا. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سارے دستاویزی ثبوت کے ساتھ بتائیں گے کہاں چیک پوسٹ لگانی چاہیے, انٹر کمیونل. ایک بریک لے لیں ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لے لیں, ایک بریک لے سے واپس آتے ہیں. تو عمران فاروق مرڈر کیس ہے, اس کے بھی سوالات آپ سے کرنے ہیں, بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, عمران فاروق مرڈر کیس میں اطراف جرم کی خبریں سامنے آ گئی ہیں. ان کے منہ سے تو نہیں ہم سن پائے, لیکن اخباروں میں جو خبریں چھپی ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے مان لیا. محمد انور صاحب کے اوپر براہ راست الزام آ گیا. وہاں پر لندن میں ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ عمران فاروق کی بیوہ کا بیان ریکارڈ ہو جاتا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ شاید گھیرا تنگ ہو رہا ہے ان لوگوں کے گرد جن کو گرفتار کیا گیا پاکستان میں, اور اگر جن لوگوں کے نام وہ لے رہے ہیں اگر وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر مسئلہ کافی ٹیڑھا ہو جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ایم کیو ایم کے ایک رہنما تھے عمران فاروق, اور ظاہر ہے کہ ان کی شہادت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی, اور آج بھی ہم اس بات کو لے کر رنجیدہ ہیں. وہ ایک قومی اثاثہ تھے, پورے ملک کا ایک بہت بڑا نقصان تھا, اور روز اول سے ان کی بیوہ, ان کے بچے ہوں, ان کے والدین, یا ایم کیو ایم کے قائد اور کارکنان ہوں, ہم سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. جو قاتل ہیں وہ گرفتار ہونے چاہیے, اور انہیں سزا ملنی چاہیے. اور اس کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ساتھ یا جو بھی ان کے ادارے تحقیقات کرتے رہے ہیں, ایم کیو ایم کا مکمل تعاون رہا ہے. یہاں تک کہ جب اچانک ایک روز چودھری نثار صاحب کو یہ خیال آیا کہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, یعنی جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا پیپلز پارٹی کی حکومت سے کہ بھئی کچھ لوگ اگر مبینہ طور پر ایک طویل عرصے کی ڈیٹینشن میں ہیں تو وہ کیا ہے, اس پر کوئی سوال ہوتا اور کہا جاتا اگر ایسا ہے تو انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے, اسکاٹ لینڈ یارڈ کو رسائی دینی چاہیے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ان کے حوالے کرنا چاہیے. یہ ساری باتوں میں ایم کیو ایم نے کہیں محمد انور صاحب کے اوپر براہ راست الزام آ رہا ہے. نہیں, میں یہ سارا اس لیے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر اب کچھ بھی ہوگا تو میری نظر میں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوگا,
کیونکہ یہ بات آپ کے اور میرے محمد انور صاحب کے اوپر جو الزام آئے گا اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ مسترد کروں گا میں، کیونکہ جو میرے علم میں ہے، جو چیزیں یا جو باتیں یا مجھے جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ان کو انٹرویو کیا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا ان اداروں نے، یو کے کی اتھارٹیز نے ڈراپ کر دیا کہ یہ شہادت اس قابل نہیں ہے کہ جو کوئنز پروسیکیوشن ہے، ملکہ کی جو استغاثہ یا نظام انصاف ہے، اس میں یہ گواہیاں نہیں چلیں گی؟ ہمارے سامنے وہ حقائق ہے ہی نہیں جس پہ ایک مہم جوئی کا آغاز کیا تھا چودھری نثار صاحب نے، اور پھر اس کے بعد بڑھ چڑھ کے یہ دعوے کیے تھے کہ انصاف ہونا چاہیے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس اب بھی جو 2 کیسز اس وقت زیر تفتیش ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ایک ہے منی لانڈرنگ کا جس کی اگلی پیشی خود الطاف حسین صاحب کی اور شاہد انور صاحب کی بھی 4 فروری یا 2 فروری کی تاریخ ہے، 4 فروری ہے شاید اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا۔ منی لانڈرنگ کی تفتیش علیحدہ سے ہو رہی ہے۔ عمران فاروق مرڈر کیس کا براہ راست ایلیگیشن الطاف حسین کے اوپر کبھی بھی عائد نہیں تھا کیا گیا، بلکہ ان کے وہ جو عزیز ہیں، شاید افتخار ہے ان کا نام، افتخار حسین، ان کے ساتھ ناطا جوڑا جاتا تھا، لیکن ان لوگوں نے اب محمد انور صاحب کا بھی نام لے دیا جو براہ راست ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، افتخار صاحب کا جب نام آیا جو الطاف بھائی کے کزن ہیں اور ان کو ڈیٹینشن میں رکھا گیا، لیکن ان کے اوپر بھی کوئی کیس نہیں بنا یا بنایا گیا۔ اچھا، ضمانت پر ہے یہ جن لوگوں کے خلاف، ہاں نہیں، پولیس کی ضمانت الگ ہوتی ہے اور بیل کی ضمانت الگ ہوتی ہے، پولیس بیل کیس نہیں بنا ہے۔ ہاں، یہ پولیس بیل ہے، پولیس بیل ہے۔ ہاں، تو پولیس بیل صرف تحقیقات کے لیے الطاف حسین صاحب بھی پولیس بیل پر ہیں اور افتخار صاحب بھی پولیس بیل پہ ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ ہوگا ایسا، لیکن ایف آئی آر ایز سچ چارج فریم ہونا یا ایف آئی آر کسی کے خلاف درج نہیں ہوئی، پہلی بات تو اس کو بالکل نہ۔ یہاں اگر یہ جن لوگوں کو تفتیش کی گئی ہے، اگر یہ کہہ رہے کہ ہم نے کیا اور کسی کے کہنے پہ کیا، تو میرے خیال میں یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا اور انہیں ایکسٹراڈیشن کا مطالبہ کر دینا چاہیے تھا۔ ان کے اداروں کی ایما پر وہاں کی حکومت نے اب تک ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، اور اچانک یہ مہم جو اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں ہو رہی ہے۔ پاکستان میں تو 92 سے لے کر 164 کے بیانات اور جس طرح کے الزامات ایم کیو ایم پر لگے ہیں اس میں، اور کیا لیاقت علی خان سے لے کر اب تک جو یہ ہائی پروفائل مرڈر کیسز ہے، آپ مجھے 164 کے بیان میں کسی ملزم نے کہا کہ ہاں میں نے قتل کیا اور کسی کے کہنے پہ ایمان پہ کیا، تو مجھے بتائیے وہ کیسز عدالتوں میں جا کے سپریم کورٹ تک ان کے کیا نتائج نکلے۔ پہلے فاروق ستار صاحب، جن 3 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے ان میں سے کسی کے بھی بیان کے اوپر برطانیہ سزا نہیں دے گا انلیس کہ برطانوی جو عدالتی نظام ہے وہ ان کے بیانات کو سن نہ لے اور ڈاکومنٹری ایویڈنس اس کو سپورٹ نہ کر رہی ہو۔ یہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، جو ہم نے سنا، آپ بھی شاید اس کے متعلق روشنی ڈال سکیں، کہ یہ جو ایگزیکیوٹ کرنے والے تھے، یہ کاشف، محسن اور یہ جو لوگ خالد شمیم وغیرہ پکڑے ہوئے ہیں، ان کے تو ڈی این ایز اور کنیکشن اسٹیبلش ہوتے ہیں۔ جو باقی لوگوں پہ الزام ہے لائک انور صاحب کے اوپر، یہ جوری کے سامنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، ان کے بیانات اور پھر ان کی ای میل اور ٹیلی فون ریکارڈ کے ساتھ وہ میچ ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ اگر ایسا ہے تو ہوگا بالکل ایسا۔ یہ چیزیں کہا یہ جاتا ہے کہ جو ابتدائی تفتیش ہوئی ہے اس میں یہ چیزیں لی گئیں، بیانات میں یہ چیزیں پوچھی گئیں۔ میں یہ تفصیل آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ تو میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ اچانک یہاں ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، یہ تو خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ اسی طریقے سے نہیں، ہم تو یہ بتائیں گے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اتنے تعاون کے باوجود اسلام آباد میں ایف آئی آر کٹے، اچانک برطانیہ میں اب کیا ہوگا نہیں ہوگا، وہاں بات آگے بڑھے گی، ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ جو شہادتیں دی گئی تھیں وہ برطانیہ کے نظام انصاف میں شاید، یہ میرا گیس ہے، چلنے کے قابل نہیں ہوگی، چونکہ انہوں نے سلسلہ مؤخر کر دیا۔ اب جنہوں نے بیڑا اٹھا لیا تھا اور 7 سال کے بعد اچانک، اور اپنی بھی حکومت کے 2 سال کے بعد خیال آیا کہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہم انصاف دلائیں گے، تو آپ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن بھی مطالبہ کر سکتے تھے، کیونکہ عمران فاروق کی شہادت کو اب 7 سال ہو گئے ہیں، تو 5 سالوں میں آپ خاموش رہے جب آپ کو ان کے ساتھ انصاف کا خیال نہیں ہے۔ اب اچانک آپ کے جو سیاسی مفادات آئے تو اب آپ کہہ رہے کہ اب آپ انصاف دلائیں گے۔ پہلے آپ چودھری نثار کو آپ سے کیا خاص دشمنی ہوگی جس کی بنیاد کے اوپر چودھری نثار نے سارا کچھ کیا؟ کیوں؟ اب یہ تو چودھری نثار صاحب بہتر طور پر بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا وزیر اعظم اس پالیسی کے پیچھے ہیں پوری طرح سے تو وہ بتا سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ ساتھ پیچھے اور کوئی ادارہ بھی یا ان کے ساتھ ہے تو یہ وہ بتا سکتا ہے۔
ہم اس کے محرکات سیاسی سمجھتے ہیں، انتقامی کارروائی ہے، اور کراچی میں بھی ایف آئی آر نہیں کٹی، جہاں یہ ملزم رہتے ہیں اسلام آباد میں کٹی ہے. اور اس میں آپ نے کاشف کا نام خود لیا، لیکن مجھے کاشف اس وقت منظر عام پر کہیں پر نظر نہیں آ رہا. وہ محسن ہے جس کا یہ بیان لیا گیا، ٹریول ایجنٹ معظم ہے جو کہتے ہیں، اور تیسرا شاید خالد شمیم ہے. ابھی باقی دو کے کوئی 164 کے بیانات نہیں آئے. کچھ ایسی نام ہے. ایک شخص مسنگ ہے اس میں سے، وہ شاید کاشف مسنگ ہے یا کون سا مسنگ ہے؟ ایک موجود نہیں ہے جس کے متعلق شنید یہ ہے کہ شاید وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے. آپ کو معلوم یہ اب میں یہ آپ کے منہ سے نکلوانا چاہ رہا تھا کہ یہ شنید ہے. میں تو بتا رہا ہوں، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک انٹرویو کر رہا ہوں، میں انٹرویو کر رہا ہوں. اب میں نے آپ سے اگلوایا، جب میں نے اگلوایا تو جب آپ پہلی بات کہہ نہیں رہے تھے، وہ تو آپ نے کاشف کا نام لے لیا اور میں نے کہا تو آپ نے تو اس لیے کسی بھی ایویڈنس میں ایک کو ایکیوزڈ وہ زندہ ہے یا نہیں، اور ڈیٹینشن میں وہ تھا اور وہ زندہ نہیں ہے. اور یہ گواہی کسی دن محسن کی طرف سے آ گئی، کیونکہ محسن نے یہ تو کہہ دیا کہ کاشف کے ساتھ یہ کیا. اگر اسے اگلوایا گیا جبرن اس نے یہ دیا، وہ حالات کیا، میں اس پر ڈیبیٹ نہیں کر رہا، لیکن پرائما فیسی مان لے یہ صحیح ہے. تو پھر اس کے بعد ہمارے نظام انصاف کو، چودھری نثار کو سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے کاشف کہاں ہے. یہ انصاف کے لیکن کیا یہ آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ انڈر ڈیٹینشن تھے؟ یہ کیا آپ تصدیق کر رہے ہیں فور لاسٹ 4 ایئرز انڈر ڈیٹینشن تھے؟ پیپلز پارٹی دور میں پکڑے گئے. میں تو آپ کی طرح وہ کر رہا ہوں ہوائی، وہ جسے کہتے ہیں نا ہوا میں باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ بھی جو سوال کر رہے ہیں آپ کے پاس بھی کوئی سند نہیں ہے کہ معلوم، صرف 164 کے حالیہ بیان جو واقعی میں پبلک ریکارڈ ہے اور وہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں دیا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی کئی پروگرام ہوئے تو اسی طرح کے ہوئے، ساری سنی سنائی باتوں پر ہوئے. لیکن محسن کے اس بیان 164 کے بیان کی لیگل امپلیکیشن کیا ہوگی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے لیے؟ کیونکہ اسی بیان میں تو ایلیگیشن آیا ہے نا. ہم دیکھیں ایم کیو ایم تو فی الحال اس میں براہ راست اس کیس میں ہے بھی نہیں. یہ جو جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم نے ان سے بہت پہلے، جب یہ تصوراتی جو ہے وہ یہ افراد تھے، اب اگر یہ انہوں نے حقیقت کا محمد انور جب یہ تصوراتی محمد انور صاحب کے بارے میں نہیں، محمد انور کے محمد انور صاحب کہہ رہا ہوں جو لوگ تصوراتی، جب میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ میری پارٹی سے جن کا تعلق ہی نہیں ہے، جب تصوراتی تھے، جب میں نے لا تعلق، آپ کہتے ہیں کہ جب وہ پکڑے جاتے ہیں، جب وہ ظاہر کیے جاتے ہیں، کورٹ میں لائے جاتے ہیں، وہ بیان دیتے، تب آپ لا تعلقی کرتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے، وہ جو ہم نے اس کے بھی تھوڑی سی وہ کی تھی، لان تان کی تھی اوون بینٹ جو سے پوری دنیا میں کم از کم یہ 2 مبینہ جو لوگ ہیں ان کے نام آ گئے تھے ایلیجڈ ایکیوزڈ، اور اس میں ایک محسن تھا، دوسرا کاشف تھا. تو یہ اللہ کا شکر ہے، تو ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ بھئی ان کا کوئی تعلق ہم سے نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم نہیں کہہ رہے ہیں، تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تعلق نہیں تو ان کے بیان کی تو محمد انور کے اوپر وہ لگا رہے ہیں نا سر، اس کا آپ کی جماعت کو نقصان. میں نے تو مسترد کیا، میں نے تو، میری پارٹی نے تو مسترد کیا، محمد انور نے مسترد کیا، ایم کیو ایم نے مسترد کیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اصل قاتل ہوں گے عمران فاروق بھائی کے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، اس مہم جوئی کی نظر میں یہ انا کی بھیٹ چڑھ جائیں گے، کیونکہ آپ نے بیڑا اٹھایا، آپ کو زبردستی ثابت کرنا ہے کہ یہ ہے اور ان کے پیچھے فلاں ہے. یہ کب نہیں ہوا ایم کیو ایم کے ساتھ؟ کب ان کے بڑوں کو امپلیکیٹ نہیں کیا؟ کیا ندیم ملک نے ایک پروگرام کیا، سہولت مرزا کی جو DVD آئی تھی اور سب سے پہلے سما میں چلی تھی، آپ کی اس میں چلی تھی، اس کے بعد باقی جگہ چلی، لیکن کبھی نہیں پتا. اس کے بعد کتنے دنوں تک وہ ٹاک شوز میں ذکر رہا، لیکن جب GIT ہو گئی، سہولت مرزا کی نہ زندگی بخشی گئی، نہ ان کو رعایت ملی، دھوکہ ہوا، سنگین مذاق ہوا. اس کو ڈیتھ رو پہ بھیجنے سے پہلے کسی نے اخلاقی جرت نہیں کی کنڈیم کرے اس ویڈیو کو، اور اس میں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. GIT ہوئی ہے، اس GIT نے کہا سب بکواس ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. بابر غوری کے خلاف ایک پروگرام آپ نے کیا، ایک پروگرام کسی اور نے کیا، جہاں چٹکارے دار، مسالے دار اگر کوئی چیز ہوتی میں نے کیا. اچھا میرے علم ہمیں نہیں بلایا، ہمیں نہیں پتا، میں نے کیا. اچھا آپ نے کیا. میں اب بابر غوری صاحب سے پوچھے، بابر غوری صاحب کو بھی میں نے دعوت دی تھی کہ آ جائیں بیپر کر لیں اس کے اوپر، تو وہ تیار نہیں ہوئے. علی رضا عابدی آپ کے پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہوئے تھے، میں نے اس کے اوپر پروگرام کیا. آپ کو یہ یاد ہے کہ میں نے سہولت مرزا کی ٹیپ چلائی؟ آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کے اوپر پروگرام کیا؟ بھائی میں جرنلسٹ ہوں، میرا کام رپورٹ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب جن لوگوں نے ٹیپ کی تھی اس سے جا کے پوچھیں کہ وہ کیسے ٹیپ ہوئی تھی. وہ مجھے آپ بتائیں، آپ کے پاس ٹیپ آئی تھی، آپ مجھے بتائیں، خدا کی قسم میں جاؤں گا. میں تو کہوں گا کہ آپ نے ٹیپ کی تھی فاروق ستار صاحب، میں تو کہوں گا کہ آپ نے ٹیپ کی تھی. میں تو رپورٹر ہوں، میں تو رپورٹ کروں گا. ایسا نہیں، میں تو رپورٹ کروں گا. رپورٹر اپنا سورس نہیں بتاتا ہے، رپورٹ صرف خبر بتاتا ہے.
آپ بتائیں پھر آپ کو کسی نے, میں تو خبر صحیح رپورٹ کریں, میں تو ویڈیو دکھائی نا, میں نے تو ہوا میں بات ہی نہیں کی. ایسا رپورٹر اپنا سورس نہیں بتاتا ڈاکٹر صاحب. آپ نے خبر دے دی, خبر نہیں نہ بتائیں, مجھے نہ بتائیں, لیکن جن لوگوں کا میں اور آپ اکیلے چلتے پبلک کو نہیں بتاتے, ہم دونوں چلتے, کیوں کیا تھا یہ کام؟ ہمارا کام یہ تھا کہ ویڈیو آئی اور اس کو رپورٹ کرنا, یہ میرا کام ہے. پھر جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی, اس میں آپ کا وہ ذکر آیا بابر غوری کا, میں نے رپورٹ کیا, بتایا اس پروگرام میں. بابر غوری صاحب کو بھی دعوت دی, پوچھئے گا ان سے, انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی مناسب نہیں ہے, ابھی رک جاؤ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پھر آپ کے علی رضا عابدی صاحب کو کسی اور چینل میں نہیں ہوا, آپ نے کیا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سمجھتا آپ نے پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, میں اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہوں, آپ نے کیا بہت اچھی بات ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 164 کے بیانات کو لے کر کلوزنگ ریمارکس دے دیجیے. اس سے پہلے میں آپ کو خداحافظ کروں, بریک قریب آ جانی ہے, مجھے آپ کلوزنگ ریمارکس دے دیں. کراچی کا امن, اس کے اوپر ایک کلوزنگ سٹیٹمنٹ دے دیں, پھر آپ کو خداحافظ کروں گا. کراچی کا امن جتنا میں سمجھتا ہوں کہ میری بینیفٹ میں ہے, جتنا بڑا میں اسٹیک ہولڈر ہوں, میرے ووٹرز اور کانسٹیٹیوئنٹس جتنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ہر حال میں مجھے عزیز ہے. اور اس کو قائم رکھنے کے لیے مجھے جو کرنا پڑا, اسی لیے میں نے رینجرز کے اختیارات کو مشروط کرنے کی بات نہیں کی. اس آپریشن کو ہم نے ختم کرنے کے, الطاف بھائی نے, ہم نے کبھی بات نہیں کی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ چھاپے گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے, تحقیقات نہیں ہونی چاہیے, ایم کیو ایم کے کارکنان اگر کہیں ان کے خلاف کوئی ٹھوس وہ ہے گرفتار نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ہم نے کہا انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, آئین اور قانون کو پامال نہیں ہونا چاہیے, اور ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو اور بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. قمرزمان قاہرہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. قاہرہ صاحب السلام علیکم. یہ فرمائیے گا کہ 2 ایشوز ہیں جس کے اوپر آپ کی رائے چاہیے. ایک تو وہ مقدس گائے, وہ زرداری صاحب بھی آج کل اس کا راگ الاپ رہے تھے, اور اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. مقدس گائے تو ہونی نہیں چاہیے جب کرپشن کے خلاف کارروائی ہو. ایک تو اس کے اوپر رائے چاہیے. دوسرا, پیپلز پارٹی کی تنظیمیں نو کیا کرنا چاہتے ہیں پارٹی کے ساتھ؟ ملک صاحب, آپ کو دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. بلاول صاحب نے یہ بات چیئرمین صاحب نے کل بھی کہی ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ بھی اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ پیپلز پارٹی نے اپنا انٹرنل ڈسکشن شروع کیا ہوا ہے وے فارورڈ ڈیزائن کرنے کے لیے. یقیناً ہمارے پاس بھٹو صاحب کا فلسفی ہے, بی بی شہید کی اسٹرگل ہے, ان کی فلسفی ہے, ان کے فٹ سٹیپس ہیں, اور پھر آج کے حالات کے تحت ان چیزوں کو ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. تو ہم ان پٹ لے رہے ہیں اپنے پارٹی کیڈر سے بھی, انٹلیکچوئل سے بھی, اکیڈمیا سے بھی, آپ دوستوں سے بھی. تو انشاءاللہ جلد ہم اس کے مطابق اپنا جو فریم ورک ہے وہ تیار کر کے پارٹی کے فورم سے اس کی اپروول لے کے, یقیناً یہ ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے بٹ ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ شارٹن کر لیں. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ پارٹی کی سائنٹیفک بنیادوں پہ ایک بنیاد کھڑی کی جائے. جو پرانی جماعتیں ہوتی ہیں وہ پرانے گھروں کی طرح ہوتی ہیں, یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ نہ کچھ پرابلمز آ جاتے ہیں, اور ایک ایسی جماعت جس کو ساری ریاستی اداروں نے مکمل طور پہ واش کرنے کی اور ختم کرنے کی. اعتزاز احسن صاحب نے ایک بات کہی تھی, اس کا جواب آپ سے براہ راست چاہوں گا کہ دیں. انہوں نے ایک ذکر کیا تھا کہ میں نے زرداری صاحب کو کہا کہ بلاول کے انکل سے پارٹی کی جان چھڑوا دیں. تو کیا ایسی باتیں آپ بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو انکلز ہیں ان سے جان چھڑوا دیں, پارٹی کو آگے چلنے دیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہر فرد کی اپنی رائے ہے. چودھری اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہے, ان کا یہ خیال تھا کہ جو پارٹی کے بہت سینئر لوگ ہیں بشمول ان کے اپنے, انہوں نے کہا میرے بشمول, یعنی اعتزاز احسن صاحب نے کہا میرے بشمول جتنے بھی سینئر لوگ ہم ہیں, اب ہمیں اپنی پوزیشن چھوڑ کے اس نئے جہان, نئے عہد کے تحت نئے کا چیئرمین کو اپنی ٹیم سلیکٹ کرنے کا موقع دینا چاہیے. یہ بات ایک تجویز ہے, ان کی ذاتی رائے تھی. یقیناً پارٹی کے اندر بہت ساری تجاویز ہوتی ہے, بہت ساری آراء ہوتی ہے. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک رائے جو ہے وہ حتمی طور پہ مسلط ہو جائے, لیکن یہ ان کی رائے تھی, اور اس رائے سے کچھ لوگوں کا اختلاف ہے, کچھ لوگوں کا اتفاق ہے. صحیح. اور اب یہ کرپشن کے خلاف جو کارروائی ہے اس کے اوپر بھی رائے دیجیے گا کہ مقدس گائے تو نہیں ہونی چاہیے, یہ تو ایک اصول ہو گیا, مان لی بات, درست بات ہے. فوج نے کام شروع کیا ڈی ایچ اے کے کیس میں, کیسا لگا آپ کو؟ دیکھیے ہمارے صاحب, گزارش یہ ہے کہ پہلی گزارش تو کہ یہ فوج نے نہیں کیا, میرا نہیں خیال فوج نے کیا ہوگا. یہ اگر
فوج نے کیا ہے تو مناسب نہیں ہے. یہ تو نیب کو کرنا چاہیے اور نیب کو انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہیے. اگر فوج کے کہنے پہ کر رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. اس کو اپنے رول کے اپنے لا کے تحت کرنا چاہیے, اور اگر اپنی ول کے تحت نہیں ہوگا تو یہ کنکلوڈ بھی نہیں ہوگا, پھر یہ راستے میں رہ جائے گا. کیونکہ جس ادارے نے اپنے قانون اور اپنی ول کے تحت چلنا ہے, ہاں ان کے ساتھ اگر پولیٹیکل ول آئے پرائم منسٹر کی تو پھر ٹھیک ہے, لیکن فوج کا کام یہ نہیں ہے. اگر ہم ان کو اس معاملے میں شامل رکھیں گے, ڈیبیٹ میں لے کے آئیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کی پولیٹیکل ول اس میں شامل ہوگی؟ میں اس پہ ابھی اپنی رائے نہیں دیتا, مجھے اس پہ ابھی میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن جو میری ذاتی رائے ہے وہ میں نے آپ کو دے دی. میں ملک صاحب ایک بات سمجھتا ہوں, جو ہم کہتے ہیں نا کہ مقدس گائے کوئی نہیں ہونی چاہیے, اس کے مراد یہ ہے کہ نہ جج, نہ جرنیل, نہ سیاستدان, نہ میڈیا, نہ کوئی یہ, اور اسی طرح نہ مسلم لیگ, نہ کوئی اور جماعت, بلکہ تمام جماعتوں, تمام افراد, تمام سیکٹ کا جو کسی غلطی میں شامل ہیں ان کا احتساب ہونا ضروری ہے. یہ ہماری رائے ہے. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.